الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ کل ہم نے خدا کی صفات کے بارے میں تمہیدی گفتگو کی تھی، آج ہم ان صفات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا الحمد للہ رب العالمین، ساری حمد و ستائش اس اللہ ہی کے لیے ہے جو سب کائنات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحمت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پر پہلی صفت رب العالمین، یہ بتلایا کہ کائنات کے ساتھ اللہ کا تعلق صرف یہی نہیں ہے وہ اس کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے، بلکہ پیدائش کے بعد جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اور جس طرح بھی اس کی پرورش ہو رہی ہے وہ سب براہ راست اسی کی طرف سے ہے۔ وہی سب کی تربیت اور پرورش کر رہا ہے، حتیٰ کہ درختوں کو بظاہر ہوا، پانی اور زمین سے جو غذا ملتی ہے جس سے ان کی حیات اور ان کی نشو و نما ہے، اور بچے کو ماں کے پستانوں سے جو دودھ ملتا ہے، تو یہ سب بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی ربوبیت ہے، اور اصل دینے والا وہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ خود پیدا کر کے اور وجود دے کر پرورش یعنی ضروریات مہیا کرنے کا کام کسی اور کے سپرد کر دیا ہو، بلکہ جس طرح پیدائش اسی کے پیدا کرنے سے ہے، اسی طرح سب کی پرورش بھی اسی کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اسی کی ربوبیت اور پروردگاری کا کائنات کے ہر ذرہ سے براہ راست تعلق ہے۔ دوسری اور تیسری صفت الرحمن الرحیم، بتلایا کہ جس خدا کو لوگوں نے صرف قہار اور جبار سمجھ رکھا ہے، وہ تو بے حد رحمت والا اور نہایت ہی مہربان ہے، اور مخلوق کو وجود بخشا اور پھر اس کی پرورش کرنا اور اس کی ضروریات مہیا کرتے رہنا اس کی رحمت کا ہی کرشمہ ہے۔ اور رحمت کی صفت اس میں اتنی ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے الرحمن کہنے کے بعد الرحیم کہنے کی بھی ضرورت ہے۔ چوتھی صفت مالک یوم الدین، بتلایا کہ جس کا پروردگار اور رحمان و رحیم ہونے کے ساتھ وہ عادل و انصاف کرنے والا بھی ہے، اور اس کی صفت کا پورا ظہور اس دن ہوگا جو خالص انصاف اور جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ گویا اس تیسری صفت کو بیان کر کے سب کو خبردار کر دیا گیا کہ اس کی پروردگاری اور انتہائی رحمت اور مہربانی کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ وہ مجرموں کو بھی سزا نہ دے گا، اور اس ماں کی طرح جو نالائق بیٹے سے بھی پیار کرنے پر اپنی مامتا سے مجبور ہوتی ہے، مجرموں اور نافرمانوں پر بھی وہ رحمت ہی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رب الرحمن اور الرحیم ہونے کے ساتھ وہ جزا اور سزا دینے والا بھی ہے، اور ایک آنے والے دور میں اس کی اس صفت کا ایسا ظہور ہونے والا ہے کہ وہ پورا دور ہی صرف جزا و سزا کا دور ہوگا، یعنی وہ دنیا نہ کھانے کمانے کی دنیا ہوگی، نہ عبادت کرنے کی دنیا ہوگی، بلکہ صرف جزا اور سزا اور انصاف و عدالت کی دنیا ہوگی۔ اسی طرح یوم الدین کہا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بالکل ابتدائی ان چھوٹے 3 بولوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے، اگر غور کیا جائے اور اس کی گہرائیوں میں اترا جائے تو صرف اتنا بھی ناکافی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور ہدایت ہے، اور اس کے بعد کوئی آسمانی ہدایت نامہ آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کے کسی بھی اہم مسئلہ میں اس نے اختصار اور کفایت سے کام نہیں لیا ہے، اور بلا مبالغہ ہزاروں جگہ اس میں خدا کی صفات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چند آیتیں ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں، ناظرین کی سہولت کے لیے ہم صفات کے عنوانات قائم کر کے ان کے متعلق آیات کو بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چھوٹی بڑی کھلی چھپی چیز کا علم ہے، وہ سب دیکھتا اور سنتا ہے، وہ ہر ایک کے قریب اور ہر ایک کے ساتھ ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے
ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی بات کچھ اور اضافے کے ساتھ سورہ انعام میں یوں بیان فرمائی گئی ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی زمین اور آسمان کی ساری کائنات کا وہی خدا ہے، وہی مالک اور رب ہے، وہ تمہاری چھپی اور کھلی سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اس کا بھی پورا علم ہے۔ اس سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو ایک آیت میں اس طرح بیان کیا فرما دیا گیا، عالم الغیب والشہادت وہو الحکیم الخبیر، وہ غیب اور شہادت سب کا جاننے والا ہے، اور اس علم کل کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے، وہ ہر چیز اور ہر بات سے ہر وقت باخبر رہنے والا ہے۔ اور سورہ قصص میں یہی مضمون اسی طرح بیان فرمایا گیا ہے، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے ان رازوں کو بھی جو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں اور ان کاموں کو بھی جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اس کے لیے ساری حمد و ستائش ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کے ہاتھ میں حکم ہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم کوئی کام نہیں کرتے ہو مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس اس وقت موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں لگے ہوتے ہو، یعنی تم جو کچھ بھی کرتے ہو ہماری آنکھوں کے سامنے کرتے ہو، اور تم اگرچہ ہمیں نہیں دیکھتے مگر ہم وہی موجود ہوتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی تمہارے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور بندوں سے اپنا قرب بیان فرمانے کے لیے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے پیغمبر جب میرے بندے تم سے میری بابت دریافت کریں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہوں۔ سورہ قاف میں فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو وساوس اور خیالات آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ سورہ مجادلہ میں بندوں کے ساتھ اپنے اسی قرب اور معیت کا بیان اس طرح فرمایا، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، یہی نہیں ہوتا تین کا خفیہ مشورہ مگر اللہ کا چوتھا وہی ہوتا ہے، اور نہ پانچ کا مگر اللہ کا چھٹا ہوتا ہے، اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کا زیادہ، نہ کم نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ فرمایا، ما یکون من نجوى ثلاثة، یہی نہیں ہوتا تین کا خفیہ مشورہ مگر اللہ ان کا چوتھا وہاں ہوتا ہے، الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، اور نہ پانچ کا مگر اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اور نہ اس سے کم کا نہ زیادہ کا مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ سورہ نساء میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو آدمیوں سے شرم کرتے ہیں لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتے، فرمایا گیا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، وہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے ہیں اللہ سے، حالانکہ وہ ہر حال میں اور ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ ان آیات کے علاوہ قرآن پاک نے اتنے مقامات پر ان کا بے شمار، جن کا شمار کرنا بھی آسان نہیں، اللہ تعالیٰ کی اسی علم کلی کی صفت کو علیم، خبیر، سمیع، بصیر، شہید، محیط کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ ان تمام آیات کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ذرہ ذرہ کو اس کا علم محیط ہے، کوئی چیز اور کسی کا کوئی عمل اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ کل کے درس میں آنے والی صفات ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، وہ کل کے سبق میں کل کے درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔